ایک جانب جہاں جہاد کو دہشت گردی سے جوڑ کر تمام دنیا میں دین اسلام کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، وہیں لو جہاد کا حلوہ بنا کر بھارت میں بھی مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش زوروں پر ہے۔ واضح ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے RSS اور BJP کی جانب سے بے بنیاد تشہیر کی جا رہی ہے کہ کچھ مسلم نوجوان ایک سازش کے تحت ہندو دوشیزاؤں کو محبت کے جال میں پھنسا کر ان کا مذہب تبدیل کر رہے ہیں، جبکہ مسلم لیڈران نے ان الزاموں کو بے بنیاد ٹھہراتے ہوئے کہا کہ اب فرقہ پرست طاقتیں لو جہاد کے نام پر ملک میں خون بہانے کی سازش رچ رہی ہے۔ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ جس طرح سے ہٹلر نے وہاں پر نازی ازم قائم کر کے ایک خاص فرقے کی کردار کشی کی تھی اور اس کو اتنا بدنام کیا کہ بعد میں ان کی ہلاکت کا ماحول پیدا ہو گیا، یہ بھی ایک خاص طبقے کے خلاف یہی سب کچھ کر رہے ہیں۔ محبت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا تعلق سیاست سے نہیں ہے، ہر چیز کو آج سیاست کے لیے استعمال یہ کر رہے ہیں، ان کو استعمال کرنے کی عادت پڑ گئی ہے۔ یہ مذہب کو استعمال کرتے ہیں سیاست کے لیے، دھرم کو استعمال کرتے ہیں سیاست کے لیے، اور اب جو ہے محبت کو بھی لو جہاد کے نام پر استعمال کر رہے ہیں سیاست کے لیے۔ تو ان کو استعمال کرنے کی، یوز کرنے کی کسی چیز کا ان کا ایک خاصہ ان کی فطرت بن گئی ہے۔ تو اس لیے یہ تمام چیزیں کیوں کی جا رہی ہے؟ ایک مخصوص طبقہ کو اتنا بدنام کر دیا جائے کہ پورا ملک اس کا مخالف ہو جائے۔ ساتھ ہی میڈیا سے بات کرتے ہوئے UP حکومت میں کابینہ وزیر اعظم خان نے RSS چیف موہن بھاگوت پر نشانہ لگاتے ہوئے کہا کہ بھاگوت جس ہندو ملک کی بات کرتے ہیں، کیا اس ملک میں مسلمان فٹ نہیں بیٹھتے؟ ایکجٹتا کی بات کیا نام ہے ان کا، بھاگوت جی کے لیے نہیں ہو رہی ہے۔ ایکجٹتا کی بات اس کے لیے ہو رہی ہے کہ ہم ملک کو مضبوط کریں۔ دیکھیے بھاگوت جی جو بات کہہ رہے ہیں اس سے ملک کمزور ہو رہا ہے، اور اتفاق یہ ہے کہ جو بہوسنکھیک ورگ ہے جسے ہم ہندو بھائی کہتے ہیں، وہ بہت پریشان ہیں کہ آخر ملک کو کس طرف لے جا رہے ہیں۔ سکھ ہندو نہیں ہیں، جین اپنے آپ کو الگ کہتے ہیں، پارسی، بودھ، تو سب کے لیے ان کے استتو کا سوال کھڑا ہو گیا ہے کہ آخرکار ان کی شناخت بچے گی یا نہیں بچے گی۔ تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے جو کہی گئی ہے، اور اگر ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اس کا بلو پرنٹ آنا چاہیے، آپ بتائیے ہمیں آخر آپ کا منصوبہ کیا ہے، کیا اسکیچ تیار کیا ہے آپ نے؟ تو جب تک بتائیں گے نہیں ہمیں تو کیسے بات بنے گی؟ اندازہ لگا لیجئے، پہلے انہوں نے سماج کی 100 مسلم بیٹیوں کے بارے میں کیا کہا تھا کہ ان کے ساتھ کیا کرو، اب کیا کہا ہے؟ اندازہ لگا لیں آپ کہ RSS کے اور بھارتی جنتا پارٹی کے لوگ کتنے سبھیہ ہوتے ہیں، کتنی شرافت ہوتی ہے ان میں، کتنی انسانیت ہوتی ہے، کتنے قانون کے رکھوالے ہیں وہ۔ تو یہی سوچ ہے بھاجپا کی، یہی سوچ ہے RSS کی۔ اب اگر یہ ہندوستان کا سمان ہے اور یہ ہماری شان ہے تو ہم سب ہندوستانیوں کو اس پر وچار کرنا چاہیے۔ اس موقع پر اعظم خان نے وزیر اعظم نریندر مودی کو بھی صلاح دے ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کو جاپان کے بدلے سوئٹزرلینڈ جانا چاہیے تھا۔ سوئٹزرلینڈ کا ہونا چاہیے تھا پہلے۔ اگر سوئٹزرلینڈ میں رکھا ہوا بینک میں پیسہ ہندوستان پردھان منتری جی واپس لے آتے تو پھر کسی دیش جانے کی ضرورت نہیں تھی، پوری دنیا یہیں ہوتی۔ آپ کو بتا دیں لو جہاد کو لے کر بہت سے ہندو لیڈران بھی RSS اور BJP سے اتفاق نہیں رکھتے۔ ان کا کہنا ہے کہ 125 کروڑ کی آبادی والے ملک میں 10-20 لوگوں کی کرتوتوں کو بنیاد بنا کر تمام مسلم قوم کو بدنام نہیں کیا جا سکتا۔ اگر مذہب اسلام کی بات کریں تو اسلام میں کسی بھی لڑکی پر غلط نظر ڈالنا گناہ ہے، اور جہاد کا مطلب ہے دماغ میں پنپنے والی ہر سوچ کو ختم کرنا۔ تو اسلامی جہاد کے مطابق ہر غلط سوچ، ہر غلط قدم گناہ ہے۔ اب اگر کوئی مسلم نوجوان کسی غیر مسلم لڑکی کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر اس کا مذہب بدلنے کی نیت رکھتا ہے تو اس کی گندی کرتوت ہے، جس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ لا اکراہ فی الدین، دین میں یعنی مذہب اسلام میں کسی طرح کی زبردستی اور دھوکہ حرام ہے۔ منصف نیوز کے لیے دلی سے رئیس سے